بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب مسلمان ہیں اور مسلمان کی حیثیت سے ہم جس دین کو مانتے ہیں یعنی کہ اسلام، اس کا بنیادی مطالبہ اور مقصد تزکیہ اخلاق ہے، ہمارے اخلاق کی پیوریفیکیشن۔ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق نام ہے ادائے حقوق کا، جس کا جو حق ہم سے وابستہ ہے وہ حق اسے ادا کیا جائے۔ ایک انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں جب ہم شعور کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ایک حقیقت نظر آتی ہے کہ ہم مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں، بندے ہیں، وہ ہمارا کوئی خالق ہے۔ تو خالق کے ساتھ ہمارے کچھ حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ ہم نے اگر پرستش کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے تو اسی کی کرنی ہے، کسی چیز کو نظر کرنا ہے تو اسی کے سامنے نظر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ارد گرد کچھ رشتے ہوتے ہیں، مثلاً ہم کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے پڑوسی ہیں، کسی کے ملازم ہیں، کسی ریاست کے شہری ہیں۔ الغرض ہر جگہ پر ہمارے ساتھ لوگوں کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں۔ ان حقوق کی ادائیگی کا نام اخلاق ہے، اور دین اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے علم و عمل میں اس چیز کو ترجیح اول بنائے کہ وہ اخلاقیات پر کبھی کمپرومائز نہ کرے اور جس کا جو حق ہے وہ ادا کیا جائے۔ ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بطور مسلمان یہی پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور بہت ساری ایسی حرکات ہم سے صادر ہوتی ہیں جس میں بظاہر حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے، ہم اس اخلاقیات کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا تزکیہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہوتا۔ ہماری قوم کے اندر بھی یہ مرض موجود ہے بدقسمتی سے۔ میں نے گزشتہ چند سالوں پہلے اس پر ایک مضمون لکھا اور یہ توجہ دلانے کی کوشش کی کہ ایک ایسا پہلو جسے عام طور پر اخلاقیات کے زاویے سے نہیں دیکھا جاتا، کس قدر اہم اور ناگزیر ہے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں اور دین کا جو مقصد ہے تزکیہ اخلاق، اس معاملے میں بھی اس کا اطلاق کریں۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ وہ معاملہ ہے رابطے کی اخلاقیات کا۔ ہم سب کو دنیا میں ایک دوسرے سے ضرورت پیش آتی ہے رابطہ کرنے کی۔ کیا اس معاملے میں بھی کوئی اخلاقیات ہیں، کوئی حدود و شرائط ہیں؟ کسی کا حق ہم پر واجب ہوتا ہے کہ اس معاملے میں بھی ہم مختلفی کر بیٹھتے ہیں؟ اس پس منظر میں چند سال قبل ایک تحریر لکھی تھی، وہ تحریر میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس خواہش کے ساتھ کہ اگر مجھ میں اس معاملے میں کئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو میں اس کی اصلاح کروں، اور سننے والے بھی اس سے اگر کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں تو حاصل کریں۔ اس پوسٹ اور تحریر کا عنوان تھا رابطے کی اخلاقیات۔ میں نے لکھا کہ ہمارے ہاں اس وقت جس رویے کی تہذیب کی اشد ضرورت ہے وہ رابطے کی اخلاقیات ہے۔ آپ کے ہاتھ میں اگر موبائل فون ہے اور آپ کے پاس کسی کا نمبر ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جس وقت چاہیں دوسرے کو لائن حاضر کر دیں۔ ہمارے ہاں فون میں کسی کا نمبر ہونے کے بارے میں بالعموم یہی تصور آتا ہے کہ جب چاہیں گے، کیونکہ نمبر ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو فون کریں گے اور وہ فون اٹھا کے ہمارے سامنے آ جائے گا، اور جو ہم چاہتے ہیں بات کرنا، کوئی مطالبہ رکھنا، کوئی پیغام پہنچانا، وہ اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ میں نے کہا یہ معاملہ واٹس ایپ کا ہے۔ کوئی انسان حسن اتفاق سے واٹس ایپ پر اگر موجود ہے تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ روز صبح شام اسے السلام علیکم کے میسج کیے جائیں، ساتھ ایک دعا، 2 ہاضمے کے نسخے، ایک لیمو سے داغ صاف کرنے کا ٹوٹکا اور ایک عبرت والی کہانی بھیج دی جائے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہم سب اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ صبح اٹھتے ہیں، دن میں کہیں میٹنگ میں ہیں، آفس میں ہیں، کوئی ضروری کام کر رہے ہیں، یا کس طرح کے میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں یہاں ان چند اصلاح طلب پہلوؤں کی جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں جن کا ہم میں سے اکثر لوگوں کو روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلی چیز، کسی اجنبی کا بغیر کسی اطلاع کے کال کرنا۔ میں نے لکھا ہے کہ ایک شخص اگر آپ کو جانتا نہیں ہے تو آپ سے براہ راست کال کرنا یہ غیر مناسب رویہ ہے۔ اگلا آپ سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں، آپ سے بات کرنا اس کے لیے کمفرٹیبل ہے یا نہیں، وہ آپ سے آپ کے تعارف کے بارے میں تحقیق کرنے میں اپنا وقت صرف کرنا چاہتا ہے یا نہیں، اس سب کا مارجن اسے ملنا چاہیے۔ لہٰذا کسی ایسے آدمی کو جو آپ کو جانتا نہیں ہے ہمیشہ ایک مختصر میسج کرنا چاہیے جس میں اپنا تعارف، جس کے ذریعے سے نمبر ملا ہے اس کا حوالہ، رابطہ کرنے کا مقصد، بات کرنے کے لیے مناسب وقت کے بارے میں استفسار اور بات کا دورانیہ طے کیا جائے۔ یہ سب باتیں ہم ایک مختصر سے میسج میں لکھ کر بھیجیں۔ یہ بھی ہوتا ہے عام طور پہ کہ لوگ جب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو صرف السلام علیکم کا میسج کرتے ہیں، وہ آپ دوسرا آدمی اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالے کہ وعلیکم السلام کہے، پھر پوچھے آپ کون ہیں، آپ بتائیں میں آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مکالمہ کرنا، کسی کو اس مکالمے کی مشقت میں مبتلا کرنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس کے بعد آرام سے 2-3 دن خاموشی اختیار کی جائے تاکہ اگلا آدمی جس وقت فری ہو وہ اس اپنی رعایت سے جواب دے۔
یہ بڑی اہم بات ہے، یہ میں سچائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی اس کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ لوگ اکثر سلام کا میسج کرنے کے بعد 1 گھنٹہ، آدھے گھنٹہ، 15-20 منٹ بعد آپ کو کوسچن مارک کے میسج بھیجتے ہیں کہ علی جہاں کا آنسوئے افلاک سے پیغام آیا ہے اور آپ نے اس کو فی الفور جواب کے لیے اعتنا نہیں سمجھا۔ تو یہ رویہ بہت غیر مناسب ہے۔ میں نے لکھا کہ اس دوران بار بار ٹن ٹن کر کے یاد دلانا کہ آپ نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا، سوالیہ نشانات بھیجنا، سوالیہ نشانات کی بارش کر دینا بہت ہی غلط حرکت ہے۔ اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ہے۔ کسی سے بات کرنی ہے، خواہش ہے، تو یہ سب چیزیں جو میں نے بتائیں 4-5، رابطہ کرنے کا مقصد، دورانیہ، اور اپنا تعارف، کس جگہ سے بات کر رہے ہیں، کس نے نمبر دیا، یہ سب اگلا آدمی کیوں پوچھے، یا آپ کو خود بتانا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ ہے جو میں نے رابطے کی اخلاقیات کے باب میں لکھا۔ دوسری بات میں نے لکھی کہ کال پر بات کرنے کا اصرار، یہ بہت ہوتا ہے۔ جب کسی کو فون ملایا جاتا ہے تو لازمی رسمی کلمات کا تبادلہ ہوتا ہے، حال چال پوچھا جاتا ہے، اسی طرح اصل مدعے تک آنے میں ذرا وقت لگتا ہے اور پھر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ رسمی تبادلہ خیالات سامنے والا کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، سامنے والا انسان اس کیفیت میں ہے کہ ابتدا سے راگ اٹھائے، پھر کسی کو براہ راست مخاطب کرنا بھی ایک دباؤ کا کام ہے۔ لہٰذا حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ کال کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اس کا بہترین حل وائس میسج یا مختصر SMS ہے، جب چاہیں آپ بھیج دیں، اگلا بھی جب چاہے گا سن کر آپ کو جواب دے دے گا۔ یہ بہت ہوتا ہے، یقین جانیے یہ بہت ہوتا ہے کہ لوگ، دوست، رشتہ دار، محبت کرنے والے، چاہنے والے، ضرورت مند میسیج یہ کریں گے کہ آپ وقت بتائیے کہ جب میں آپ کو کال کر لوں۔ اس کا بھی کبھی کبھی موقع اور ضرورت پیدا ہو جاتی ہے، تعلقات کی نوعیت میں بعض چیزیں کال ہی پر ہوتی ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگلا آدمی اگر زندگی کے معمولات میں مصروف ہے تو اس کو اس مشقت میں نہ ڈالا جائے کہ وہ اپنی مصروفیات میں خاص وقت طے کرے اور اس وقت سب کام چھوڑ کے آپ کے لیے وہ اویلیبل ہو جائے۔ جو کام گفتگو میں ہو سکتا ہے، میسج کے ذریعے ہو سکتا ہے، اس کے لیے اگلے کو مشقت میں کیوں ڈالا جائے۔ تیسری چیز میں نے لکھی ہے کہ آدمی کی مصروفیات کا خیال کرنا۔ میں نے لکھا ہے کہ میسج کیا جائے یا کال، دونوں صورتوں میں اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے کہ دوسرا بھی انسان ہے، اس کی فون پر بات کرنے کے علاوہ بھی کوئی مصروفیات ہیں، اس کا خاندان ہے، دوست ہیں، اس کے کھیل کھانے کا وقت ہے، وہ تفریح پر باہر نکلا ہوا ہے، چاہے وہ پلمبر اور الیکٹریشین ہی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر ہو، عالم دین ہو، ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے۔ لہٰذا ان مصروفیات کا مارجن دیے بغیر ان سے تقاضا کرنا کہ وہ ہر وقت اپنی سروسز فراہم کرنے کے لیے حاضر رہیں، ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ لہٰذا کسی سے کوئی کام ہو تو پھر میں نے آگے یہ 5 آداب لکھے ہیں۔ کوشش کریں کہ دن کے اوقات میں اور ورکنگ آورز میں فون کریں۔ نمبر 2، فون کرتے ہی معذرت کریں پہلے کہ میں فون پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا ناگزیر وقت اور موقع پیدا ہو گیا اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ نمبر 3، پھر اسے بتائیں کہ میں اتنی دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ جب بھی فون کریں سلام، اپنا تعارف، مقصد، اور جی کیا 2 منٹ بات ہو سکتی ہے، پھر 2 منٹ کا مطلب ہے 2 منٹ بات کریں۔ نمبر 4 میں نے لکھا کہ آپ یہ کہیں کہ اگر ابھی بات ممکن نہیں ہے، آپ مصروف ہیں، تو جب کہیں گے میں اس وقت کال کر لوں گا۔ اگلے کے اوقات کی رعایت ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کو ضرورت پیش آئی ہے، آپ نے اثار کرنا ہے۔ اور 5ویں بات میں نے لکھی کہ اگر کال نہیں اٹھائی گئی تو ایک دفعہ سے زیادہ کال نہ کریں، اگرچہ آپ کو یقین ہو کہ اگلا انسان بہت فارغ آدمی ہے۔ یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی، ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوگا کہ لوگ فون پہ فون کرتے ہیں، فون پہ فون کرتے ہیں۔ بھئی اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا، اس کا مقصد ہے کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہمارے دین میں تو گھر میں داخلے کے آداب بتائے گئے ہیں کہ آپ اس طرح نہیں ہے کہ پورا دن ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے ہیں، آپ نے 2-3 دفعہ کھٹکھٹا لیا، نہیں اٹھا تو بس اب آپ جائیے، جب موقع ملے تب اس سے بات کر لیجیے گا۔ تو میں نے یہاں پر ایک بزلہ سنجی کی بات بھی لکھی ہے کہ مجھے ایک صاحب نے ایک دفعہ بار بار کال کی، میں اٹھا نہیں سکا، تو بعد میں نے اٹھایا اور پھر ان کو بتایا کہ جی میں بیت الخلاء میں تھا۔ تو انہوں نے کہا آپ مجھے بتا دیتے تو میں بار بار آپ کو کال نہ کرتا۔ تو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اب یہ بھی کو بتانے کی بات رہ گئی ہے کہ لوگ یہ بھی استفسار کرتے ہیں کہ آپ فون اٹھا کے ان کو بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مصروف ہیں۔ یہ ان کو بتانے کا کام نہیں ہے، یہ بات آپ کو جاننی چاہیے ہے کہ جب آپ کسی سے رابطہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں اٹھا رہا تو اس کی جو بھی مصروفیت ہے وہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اس سے آپ کو مطلع کرے۔ اس کے بعد ایک چوتھا بنیادی نقطہ میں نے لکھا کہ مختصر پر اثر۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی طباع میں اختلاف واقع ہوا ہے، لوگوں کی اپنی اپنی حساسیتیں ہیں، بعض لوگ لمبی بات کرنے کا مزاج رکھتے ہیں، اگر رکھتے ہیں تو وہ یہ بھی جان لیں کہ سامنے والا ممکن ہے فطری طور پر مختصر بات کرنے کا مزاج رکھتا ہو۔ اب جب آپ کو قائل نہیں کیا جا سکتا کہ مختصر رکھے تو اسے کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے کہ لمبی بات سنیں؟ لہٰذا اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے ذوق کا بھی خیال رکھیے۔
اور کوشش کیجئے کہ بات اگلے کے لحاظ سے ہو، نہ کہ آپ کے لحاظ سے. اگلا کتنی بات سننا چاہتا ہے، ہر ایک کا مزاج، ایک ذوق، ایک طبیعت، ایک افتاد طبع ہوتی ہے، اس کی رعایت سے بات کرنی چاہیے. 5واں نقطہ میں نے لکھا کہ کسی پبلک فگر یا منصب پر بیٹھے شخص سے رابطے میں احتیاط. میں نے لکھا کہ جب کوئی آدمی کسی منصبی تقاضے، ذمہ داری یا پھر صلاحیت کے لحاظ سے لوگوں میں کوئی ممتاز مقام رکھتا ہو اور اس وجہ سے معروف ہو، تو آپ غور کیجئے کہ کتنے لوگ اس سے رابطے کی کوشش کرتے ہوں گے. سینکڑوں. لہذا کوشش کیجئے کہ ضرورت پیدا ہونے پر ہی رابطہ کیجئے. آپ اپنی محبت کے اظہار کے لیے یقیناً رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ 20 لوگ یہی معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا اگر وہ آپ کو اٹینڈ نہیں کرتا، انٹرٹین نہیں کرتا، تو آپ کی خواہش کے مطابق رویہ اگر آپ کو میسر نہ آئے تو اس پر مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے بھائی کو اس بات کا مارجن دیں کہ وہ جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے مجھ جیسے بہت سارے لوگ اس سے توقعات باندھے ہوئے ہیں. لہٰذا اگر وہ ہر ایک کی توقع اس درجے میں پوری نہیں کر سکتا تو اس پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ پر کھڑے ہوں، اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ اگر سو کے اٹھتا ہے صبح، اس کو 100-200 میسیج آئے ہوئے ہیں اور کالز آئی ہوئی ہیں، اور اگر انٹرٹین نہیں کر سکتا تو یہ اس کی مجبوری ہے. یہ جو چیز ہے، میں اس پر تھوڑی سی مزید بات کرتا ہوں. یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ہاں ایک بہت ہی دوسری انتہا تک پہنچ چکی ہے. اور میں خود ایک ادارے سے وابستہ ہوں، ایک بڑی شخصیات کے اوقات کو مینیج کرتا ہوں، اور دنیا بھر میں لوگوں سے رابطہ بھی ہوتا رہتا ہے. لوگوں کے ہاں بالعموم مذہبی علماء سے جو توقع پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر وقت ہمارے لیے حاضر رہیں. یعنی ان کے معاملے میں وہ کبھی ان معیارات کا بھی خیال نہیں رکھتے جو دنیا میں بالعموم رکھے جاتے ہیں. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ نے اپائنٹمنٹ لینی ہے، آپ نے کوئی بات یا وقت طے کرنا ہے، اور ان کی رعایت سے آپ کو انٹرٹین کیا جائے گا. وکیل کے پاس جاتے ہیں، یہی معاملہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے سٹارز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس طریقے سے محو گفتگو نہیں ہو سکتے. لیکن مذہبی علماء کے ساتھ یہ وابستگی ہوتی ہے کہ جس وقت ہم چاہیں وہ ہمارے لیے رابطے پہ حاضر ہو جائیں. ان کے ہاں کوئی گھریلو ذمہ داریاں نہیں ہیں، ان کی کوئی علمی فکری تحقیقی مصروفیات نہیں ہیں. ہم تو ان سے محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو فی الفور ہمارے سامنے آ کر ہماری توقعات کو پورا کرنا چاہیے. یہ بہت ہی غلط روش ہے، بہت ہی غیر حقیقت پسندانہ رویہ ہے. یہ انسانی لحاظ سے ممکن نہیں ہے. اگر ایک شخص کو 100 200 300 لوگ دن میں رابطہ کرتے ہیں تو اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ انگیج ہو جائے تو وہ اپنا وہ کام ہی نہیں کر سکتا جس کام کی وجہ سے اس کا امتیاز پیدا ہوا ہے. اس بات کو سمجھیں. لہٰذا خاص طور پہ مذہبی لوگوں سے رابطہ کرتے وقت ان چیزوں کا دھیان رکھیں. نماز کے اوقات کا دھیان رکھیں. اسی طریقے سے ان کے جو معروف مصروفیات ہیں، وہ کلاسوں میں پڑھا رہے ہیں، وہ کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا دھیان رکھیں، جو کہ ان کی زندگی میں بہت مصروفیات ہوتی ہیں. خود مجھے، حالانکہ ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں، روزانہ یقین کیجئے کم و بیش 50-60 سے زیادہ میسیج آتے ہیں. صبح اٹھتا ہوں، کوشش ہوتی ہے دن میں وقت ملے ہر ایک کو جواب دیا جائے، لیکن بسا اوقات ہم جواب نہیں دے سکتے. لیکن جب جواب نہیں دے سکتے تو لوگ اتنا برا منا جاتے ہیں، اس کے بعد وعیدیں لکھتے ہیں کہ آپ میں تکبر آ گیا ہے، اکڑ آ گئی ہے، وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سامنے. تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ دوسری جانب بھی انسان ہے، اس کی بھی کچھ اوقات کی مصروفیات ہیں، اور اس کی زندگی کے بھی کچھ محدود وسائل اور ترجیحات ہیں جس میں اس نے کام کرنا ہے. تو اس چیز کا ہم بالکل خیال نہیں رکھتے، بالخصوص ہماری قوم. یہ شکوہ بھی ہے. نمبر 6 چیز میں نے لکھی ہے کہ بیرون ملک مقیم افراد سے رابطہ کرتے ہوئے ٹائم زون کا لحاظ رکھیں. اس کے ہم بڑے ڈسے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ہم امریکہ میں مقیم ہیں، ہمارے ذات اور چاہنے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں. اور اس طرح ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہوگا. یورپ میں لوگوں کے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے ہاں بالعموم جو بچے ہیں ان کی بیویاں ہیں، اور مائیں انڈیا پاکستان میں ان کی توقع ہوتی ہے. ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ بھائی ان کے ہاں سونے جاگنے کے، دفتر آنے جانے کے، بچوں کو اسکول لے جانے کے اوقات مختلف ہیں آپ سے. جب اوقات مختلف ہیں تو توقعات بھی مختلف ہونی چاہیے. میں لکھا کہ اس وقت کم و بیش ہر ایک کے تعلق داروں میں کوئی نہ کوئی بیرون ملک مقیم ہے. چنانچہ آپ کا دن ان کی رات ہے اور ان کی رات آپ کا دن. اس میں اکثر اوقات رات گئے ٹیلی فون بجنا شروع کر دیتے ہیں. میں جب صبح اٹھتا ہوں کبھی کبھی تو بعض اوقات خواتین کے طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، وہ پینک موڈ میں ہوتی ہیں، رابطہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، یا اور کوئی لوگوں کے دینی مسائل ہوتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے یا کوئی معلومات چاہتے ہیں. تو بسا اوقات صبح دیکھتا ہوں تو 50 60 مسڈ کالیں ہوتی ہیں، اور ایک ایک بندے نے 20 دفعہ کال کی بھی ہوتی ہے. اس میں اکثر اوقات رات گئے ٹیلی فون بجنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ رابطے سے پہلے سامنے والے کے ٹائم زون کا اندازہ کیا جائے
اور وقت طے کر کے ہی رابطہ کیا جائے. اسی طرح ان کے دفتری اوقات کی رعایت بھی ضروری ہے. آخری نقطہ میں نے لکھا ہے کہ واٹس ایپ گروپ ایک مہلک وبا. واٹس ایپ گروپوں نے رابطے اور زندگی کی خوشیوں کو شیئر کرنے کی نئی راہیں کھولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن نئی راہوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ موجود راہوں کو جام کر دیا جائے، مفقود کر دیا جائے، بند کر دیا جائے. اپنے آپ کو ان گروپ سے ہم سب کو نکالنا چاہیے ہے جہاں 10-20 سے زائد لوگ ہوں اور وہ گروپ بغیر قواعد کے چلتا ہو. ورنہ آپ بیگم کے پاس بیٹھے ہیں تو ٹن، ابو کے پاس بیٹھے ہیں تو مستقل میسج پہ میسج آ رہے ہیں. یہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی بھی حق تلفی ہے اور آپ کی نفسیاتی صحت کے لیے بھی مضر ہے. لہٰذا موبائل فون کے استعمال کو گھر میں محدود سے محدود تر رکھنا انتہائی ضروری ہوتا جا رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ سب کے سب جو آداب ہے یہ کہیں دین نے لکھ کے بیان نہیں کیے، یہ ہماری شریعت میں براہ راست موضوع نہیں بنے کہ واٹس ایپ پہ کیسے رابطہ کرنا ہے، اوقات کی رعایت. لیکن جو اخلاقیات کے تزکیے کا تصور ہمیں دین دیتا ہے اس سے کچھ سماجی ظاہرے اور حرکیات وجود میں آتی ہیں. یہ سماجی اخلاقیات ہیں، سوشل ایتھکس، یہ ایوالو بھی کرتی ہیں، ان کے اندر تبدیلیاں بھی آتی ہیں. لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کا جائزہ لیں کہ جو سامنے والا فریق ہے کیا ہم اس کے لیے راحت رسانی کا باعث بن رہے ہیں یا اس کے لیے اذیت کا باعث بن رہے ہیں. اگر ہم اذیت کا باعث بن رہے ہیں تو ہم عند اللہ ماخوذ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. یہ ایک بندہ مومن کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ سے، زبان سے کسی دوسرے شخص کو کوئی تکلیف پہنچے. تو ہم سب کو اس کی احتیاط کرنی چاہیے ہے اور رابطے کے باب میں جو اخلاقیات کے تقاضے ہیں انہیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.